شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر 9، جس کا عنوان ہے اللہ مسکینوں مظلوموں کے ساتھ ہے۔ آج اس سبق کا ہم پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے حاصل تعلم بچوں کچھ یوں ہیں: رموز اوقاف رابطہ کی علامت کر سکیں گے، یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ رموز اوقاف کی علامت رابطہ کی پہچان کر سکیں گے اور استعمال کر سکیں گے۔ اپنے اس سبق کو ہم کیا کریں گے؟ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی آیات کے درمیان میم وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ میم جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر کیا ہے؟ آپ نے ٹھہرنا ہے، وہاں پر ٹھہرنا لازمی ہے، اور ورنہ کلام کے مفہوم کے غلط ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ہم رموز اوقاف پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اسلامی نقطہ نظر سے جو وضاحت لی ہے وہ بھی رموز اوقاف سے متعلق ہے۔ ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ دہرائی کریں گے۔ اردو عبارت پڑھتے ہوئے رکنے کے اشاروں سے کیا مراد ہے؟ جب آپ کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایسی علامت آئی ہے، رکنے کا اشارہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اس سوال کو سوچیں اور سوچ کے جواب دیں اپنے معلم کو، تاکہ آپ کے معلم کی طرف سے آپ کو شاباش ملے۔ جی بچوں، بہت خوب، آپ نے بہت اچھے جواب دیے ہیں اپنی سمجھ اور اپنی فہم کے مطابق۔ آج ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے، اور آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ آج ہم رموز اوقاف کی علامت رابطہ کے متعلق پڑھیں گے۔ آج ہم رموز اوقاف یعنی ٹھہرنے کے جو اشارے ہیں اس کی جو علامت ہے رابطہ، اس کے متعلق پڑھیں گے کہ بنیادی طور پر رابطہ کی علامت جب عبارت کے دوران آتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ رابطہ کی علامت یہ ہے، یعنی جو عبارت میں رابطہ کی علامت آپ کو آئے گی وہ یہ دو نقطے بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا ٹھہراؤ وقفے کے ٹھہراؤ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی سکتہ جو آپ کوما لگا، جس کو انگلش میں کوما کہا جاتا ہے، اور اس علامت میں بھی ٹھہرنے کا ہی اشارہ ہوتا ہے، لیکن جو ہماری رابطہ کی علامت ہے، جو سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا جو ٹھہراؤ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقفہ کے ٹھہراؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، کہ یہاں آپ نے تھوڑا سا زیادہ ٹھہرنا ہے، تھوڑا سا زیادہ وقفہ لینا ہے، یہاں پر آپ نے تھوڑا سا زیادہ رکنا ہے۔ یہ علامات کچھ دی گئی ہیں، جیسے یہ آپ کو علامت لگائی گئی ہے رابطہ کی، سچ ہے وقت ایک انمول سرمایہ ہے، یعنی آپ نے کس طریقے سے اس عبارت کو پڑھنا ہے؟ جب آپ نے پڑھنا ہے، بلند آواز سے بلند خوانی کرنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سچ ہے علم ایک دولت ہے، سچ ہے یہ بات ایسے ہے، جو بھی آپ نے جیسے بھی آپ نے اس کو کرنا ہے، آپ نے سچ ہے جہاں پر علامت لگے گی رابطہ کی، وہاں پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رک جانا ہے، تاکہ سننے والوں کو یہ لگے کہ یہاں پر آپ کوئی خاص بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، دادا کہتے ہیں، دادا کیا کہتے ہیں؟ لڑنا جھگڑنا بری بات ہے۔ اب دادا جان کا جو قول ہے، جو دادا جان کی ایک بات ہے، وہ کیسے بتائی جا رہی ہے؟ تیسرا فرد کیسے بتا رہے ہیں؟ دادا کہتے ہیں لڑنا جھگڑنا بری عادت ہے، یا بری بات ہے، یا بری صفت ہے۔ یہاں پر آپ نے اس عبارت کو، اس جملے کو، جب آپ نے کہیں عبارت میں یا جملے میں آپ کو رابطہ کی علامت آ جائے، تب آپ نے اس کو اس طریقے سے بیان کرنا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھو، اگر کوئی نعمت ہے تو یہی ہے۔ اب آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک ہدایت، ایک چھوٹی سی بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنا صحت کا خیال رکھو۔ یہاں پر پھر آپ رکے، کیونکہ اگر کوئی نعمت ہے تو کون سی نعمت ہے؟ صحت ایک نعمت ہے، کیونکہ صحت آپ کے پاس ہوگی تو آپ زندگی کو بھرپور طریقے سے جی سکیں گے، اپنی زندگی کی نعمتوں سے اچھے طریقے سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس کی مزید مثالیں دیکھیں گے۔ سبق کو سمجھنے کے لیے معلم کیا کریں گے؟ ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ سرگرمی کے طور پر کیا کریں گے؟ تختہ تحریر پر رابطہ کی علامت کے جملے لکھیں گے۔ آپ کو مزید مثالوں سے سبق کو سمجھایا جائے گا کہ آپ کو رابطہ کی تو پہچان ہو جائے، اور آپ کو کیا ہو؟ رابطہ کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ پتہ چل جائے، اور آپ کو پتہ یہ چل جائے بچوں کہ آپ نے جب رابطہ کی علامت آئی ہے تو آپ نے کس طریقے سے رکنا ہے، کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، اور جب آپ بلند خوانی کر رہے ہیں تو رابطہ کی علامت آتے ہی آپ نے کس طریقے سے اس جملے کو پڑھنا ہے۔ قول ہے تم بندوں کے گناہ معاف کرو، عرش والا تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر یہ رابطہ کی علامت لگائی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک بات لکھی گئی ہے، قول بتایا گیا ہے، کوئی بات بتائی جائے، کچھ کہا جائے تو تب یہ علامت لگے گی۔ اور کیسے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے؟ قول ہے
کہ اگر تم بندوں کے گناہ معاف کرو گے تو عرش والا تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کی پہچان بھی آپ نے کرنی ہے۔ 2 نقطوں والا جہاں پر بھی آپ کے سامنے عبارت میں یہ نشان آئے گا تب کیا ہے، آپ نے یہاں پر ٹھہرنا ہے اور وقفہ سے زیادہ ٹھہرنا ہے آپ نے۔ اس طرح کے چند جملے تختہ تحریر پر مولم لکھیں گے اور طلبہ کو علامت رابطہ کی پہچان کروائیں گے۔ مولم کیا کریں گے، اسی طرح کے مزید 3 سے 4 جملے لکھیں تاکہ بچوں کو سبق آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 ایسے جملے لکھیں جن میں رابطہ کی علامت استعمال کی گئی ہو۔ اب یہ کام پہلے مولم نے لکھ کر دکھایا آپ کو جملے کے اس طریقے سے لکھے جاتے، اب آپ نے کرنا ہے کہ مزید 5 جملے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق لکھیں، لیکن اس میں کیا ہو، اس میں رابطہ کی علامت استعمال کی گئی ہو۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اپنے اس کام کو مکمل کریں۔ جی بچوں بہت خوب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سرگرمی کو حل کیا ہے۔ اب ہم آگے کیا کرنے والے ہیں، مشق کا سوال جو ہمارے سبق کا کیا ہے، دوسرا حصہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سوال نمبر یہ ہمارے پاس ہے جس میں متعدد جملوں میں رابطہ کی علامت کی نشاندہی کی گئی ہے، کرنی ہے آپ نے۔ یہ کام آپ کاپی پر بھی نہ بھی کریں تو کتاب پر بھی حل کر سکتے ہیں۔ جہاں پر رابطہ کی علامت دی گئی ہے وہاں پر آپ اس کی نشاندہی کریں، پینسل سے اس کو نشان لگا لیں کہ یہ رابطہ کی علامت ہے۔ جملے آپ کے سامنے ہیں 1 2 3 4 5، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہاں پر رابطہ کی علامت استعمال کی گئی ہے اور پینسل سے اس کو نشان لگا لیں۔ اب ہم کیا کریں گے، اپنے سبق کو مزید سمجھنے کے لیے ایک ورک شیٹ کریں گے تاکہ آپ کو علامت رابطہ کی پہچان اور استعمال کرنا آ جائے۔ یہ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، ٹھیک ہے، درج ذیل نثر پارے کو پڑھیں اور علامت رابطہ کی نشاندہی کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس عبارت کو، ابھی ہم پہلے جملوں پر کام کر رہے تھے، اب آپ نے ورک شیٹ پر عبارت کو پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر رموز قاف کی کچھ علامات دی گئی ہیں، لیکن آپ نے صرف اور صرف کس کی نشاندہی کرنی ہے بچوں، آپ نے صرف علامت رابطہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ جس علامت کو آج ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمارا آج کا سبق ہے، آپ نے اس ورک شیٹ کو حل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر رابطہ کی علامت آ گئی ہے وہاں پر آپ نے اس کو پینسل سے خط کشید کر دینا ہے یا ایک چھوٹا سا دائرہ لگا دینا ہے تاکہ معلم جب آپ کی ورک شیٹ چیک کریں تو ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کو علامت رابطہ کی پہچان ہو چکی ہے۔ آپ اس کام کو مکمل کریں۔ اگر تو جماعت میں مکمل آپ کا کام ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے، گھر جا کر اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ اب دہرائی کے طور پر میں آپ کو کیا بتاؤں گی کہ آج آپ کو عبارت میں کیا کرنا بتایا گیا ہے، علامت رابطہ کی پہچان کرنی، کیونکہ آج ہمارا سبق کیا تھا، علامت رموز وقاف کی علامت رابطہ کی پہچان۔ آپ کو آج پہچان کروائی گئی ہے کہ عبارت میں یا جملوں میں کہیں پر آ جاتی ہے یہ علامت، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے اس کو پہچاننا ہے اور کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے۔ پڑھتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے رابطہ کی علامت کے جملوں کو پڑھنا ہے، یہ آپ کو آج سکھایا گیا ہے۔ یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی بچوں، کل دوبارہ اس سبق کے نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔